تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم وسمع كل شیء مع عدائب الفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندگان متقین سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سرمایہ نجات ہے۔ تقوی کے زیر سایہ زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ بھی تقوی الہی سے قریب کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ تقوی الہی سے قریب کرتا ہے۔ تقوی جو ہے بہترین زاد راہ ہے اور متقیوں کے اعمال کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی زندگی کو تقوی کے زیر سایہ گزاریں تاکہ ہمارے اعمال بھی قبول ہوں، اللہ تعالی ہم سے محبت بھی کرے اور جنت میں ہم سب کا داخلہ بھی ہو۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے، آج 15 رمضان المبارک ہے، ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ سن 2 ہجری یا سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ زہرا اور علی کی پہلی اولاد آپ ہیں اور دوسرے امام ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیر سایہ زندگی گزاریں، اس لیے کہ اسی زندگی کے ذریعے سے ہماری زندگی نکھر سکتی ہے اور سنور سکتی ہے۔ تو آج کے دن کی ایک مناسبت ہے جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امام جو ہے کہ کچھ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ جو بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قرآن مجید کا سیزن ہے۔ اس میں ایک آیت ایک ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔
انسان اگر قرآن کریم پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کسی کی جلدی قبول کر لیتا ہے، کسی کی تھوڑا تاخیر سے قبول کرتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ مولا امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام نے قرآن کریم کے بارے میں ہی بیان فرمایا کہ ان ھذا القرآن فیہ مصابیح النور و شفاء الصدور، بے شک یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے کا چراغ ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ مولا نے دو صفات قرآن کریم کے بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ نور کی جانب ہدایت کرتی ہے یہ کتاب، اور دوسرا یہ کہ دلوں کی بیماریوں کو شفا بخشتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس مہینے میں جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا بہار ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں تاکہ ہمیں ہدایت بھی مل سکے اور ہمارے دلوں کی بیماریوں کو شفا بھی مل سکے۔ قرآن کریم پڑھنے کے بہت زیادہ ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے، ستاروں کی طرح۔ جیسے زمین والے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی زمین پر جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین فرار اختیار کر جاتے ہیں اور وہاں رحمت الہی کے فرشتے آتے ہیں۔ گھروں میں تلاوت قرآن اور گھروں میں اذان آواز سے دینا یہ خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ جن کے یہاں اولادیں نہیں ہیں ان کے لیے یہ ملتا ہے کہ گھروں میں اپنے اذان کو آواز بلند دیا کریں، تو اس اذان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت نازل کرے گا اور جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنائے گا۔ صلی علی محمد۔ نماز کے لیے اذان و اقامت جو ہے مستحب ہے، لیکن اسی اذان کو تھوڑا آواز کے ساتھ دیں تو اس کے خیر و برکت زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے اذان بھی کہتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، اور اذان و اقامت کہہ کر جو ہے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کا بھی فائدہ ہے کہ جو لوگ اذان و اقامت کہنے کے بعد جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے فرشتے صف لگاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اذان اور اقامت انسان اگر نماز فرادہ پڑھ رہا ہے تو اسے پڑھنا ہے، اذان و اقامت کہنا ہے، لیکن جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو ہر انسان کو اذان و اقامت نہیں کہنا۔ ایک اذان ہو گئی اور ایک اقامت ہو گئی، اسی پہ اکتفا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جماعت ہو رہی ہو اور ہم جو آئے نماز پڑھنے تو پوری اذان بھی دیں اور اس کے بعد پوری اقامت بھی کہیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، نہیں، بلکہ جہاں پہ نماز جماعت ہوئی ہے اگر صف درست ہے، صف ابھی نہیں ٹوٹی ہے، نماز ہو چکی ہے، اس وقت تک اذان و اقامت ساکت ہے جب تک نماز تمام ہونے کے بعد صف منتشر نہ ہو جائے۔ یعنی صف میں لوگ بیٹھے ہیں اگر تو اس وقت اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو آپ پہ اذان و اقامت ساکت ہے۔ آپ ایسے موقع پہ نماز پڑھیں گے تو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگرچہ جماعت میں جو ہے رکوع میں شامل ہوں تو ایک رکعت ہوتی ہے، لیکن ایسے وقت میں پہنچ رہے ہیں کہ رکوع جا چکا ہے، گزر گیا رکوع کا موقع، سجدہ چل رہا ہے یا تشہد چل رہا ہے یا سلام چل رہا ہے، تو چپ چاپ نیت کر کے آپ بیٹھ جائیں، شامل ہوں،
جب امام جماعت جو ہے تشہد سلام پڑھ لے آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، اور وہاں سے تمام ذکر آپ کو پڑھنا ہے، سورہ الحمد بھی پڑھنا ہے، دوسرے سورے بھی پڑھنا ہے، پورا جیسے جتنی رکعت نماز پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے آپ کو۔ ثواب جو ہے آپ کو جماعت کا مل جائے گا۔ جماعت کا ثواب اس وقت تک ہے جب تک صف درست ہے اور اس میں آپ شامل ہو رہے ہیں تو جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اذان اور اقامت جو انسان جب فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے یہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے فائدے ہیں، لیکن جب جماعت سے ہو رہی ہے تو ایک اذان ایک اقامت سب پہ اکتفا کرے گی۔ تو مولا امام حسن علیہ السلام جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنا دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج ایک مناسبت جو ہے ولادت امام کی ہے۔ دوسری مناسبت جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ 15 رمضان ہی کو 60 ہجری میں مسلم ابن عقیل نے کوفہ کا سفر کیا تھا۔ آج ہی کے دن جناب مسلم ابن عقیل جو سفیر امام حسین تھے، جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر کوفہ گئے تھے، تو آج ہی کے دن 15 رمضان مبارک سن 60 ہجری کو جو ہے آپ نے کوفہ کے لیے جو ہے سفر کیا۔ 17 رمضان جو ہے معراج پیغمبر ہے، ایک روایت کے بنیاد پر 5 بعثت میں آپ کو معراج ہوئی ہے۔ رسول اللہ کو کئی معراج ہوئی ہے، جس میں 17 رمضان بھی بیان کی گئی ہے، 27 رجب بھی بیان کی گئی ہے، اور بھی بہت سی تاریخیں۔ تو 17 رمضان بھی ایک مناسبت جو ہے معراج النبی ہے، اور 18 رمضان المبارک کی مناسبت جو ہے زبور جناب داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو آسمانی کتابیں 4 ہیں مشہور، وہ چاروں کے چاروں جو ہے ماہ مبارک رمضان میں ہی نازل کی گئی ہیں، اور تمام کتابوں کی سید و سردار قرآن کریم کو بھی رمضان المبارک میں ہی نازل کیا گیا ہے۔ صلی اللہ۔ تو قرآن جو ہے اس کا نزول 2 طرح کا ہے، ایک نزول دفعی ہے، یعنی ایک مرتبہ قرآن نازل ہوا، اور دوسرا نزول جو ہے ترتیبی ہے، مرحلے وار ہے، تدریجاً دھیرے 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 دھیرے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورہ مبارک قدر میں ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ دفعی ہے، یک بارگی ہے۔ لوح محفوظ پہ یک بارگی قرآن پورا کا پورا جو ہے نازل ہوا ہے، اس کے بعد سے وہاں سے موقع اور محل مناسبت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، مسئلے مسائل کے اعتبار سے وہاں سے قرآن تدریجاً جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سالوں میں یہ قرآن کا نزول ہے، 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی رسول اللہ مکے میں رہے تو وہاں بھی نزول قرآن تھا، مدینے بھی تھے تو وہاں بھی نزول قرآن تھا۔ قرآن کریم کی آیتیں سورہ 2 طرح کی ہیں، کچھ سورہ مکی ہیں، کچھ سورہ مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی سورہ کسے کہتے ہیں؟ مدنی سورہ اسے کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد واقع ہوا ہے، نازل ہوا، اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ جو ہجرت رسول سے پہلے سورہ نازل ہوا ہے اس کو مکی سورہ کہتے ہیں۔ تو 18 رمضان المبارک جو ہے نزول زبور ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو ہے نازل ہوا ہے۔ 19 رمضان جو ہے یہ غم کی تاریخ ہے، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، اور عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون نے جو ہے
مولا کے سر اقدس پہ زہر آلود تلوار چلائی ہے۔ یہ تمام امت مسلمہ کے لیے 19 تاریخ غم کی تاریخ ہے۔ 20 تاریخ جو ہے یہ شب قدر کی ایک رات ہے، اس میں اعمال ہوتے ہیں شب 21 میں، شب 19 میں اور شب 23 میں۔ یہ تینوں شبوں میں اعمال بجا لائے جاتے ہیں اور شب قدر کے اعمال ہوتے ہیں۔ شب قدر جو ہے بہت اہم شب ہے، جو تقریباً 83 سال ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے جو ہے وہ 83 سال میں بنتے ہیں۔ تو شب قدر کی اہمیت ہے۔ سورہ مبارکہ انا انزلناہ میں رمضان المبارک کی جو دعائیں ہیں، ان تمام دعاؤں میں جو ہے شب قدر کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، لوگوں کو بیدار رکھا گیا ہے، لوگوں کو تیار رکھا جاتا ہے کہ شب قدر آنے والی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ اسی میں انسان کے مقدرات لکھے جاتے ہیں، اس کی زندگی کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور انسان کو سال بھر جو ہونے والا ہوتا ہے وہ سب معین کیے جاتے ہیں۔ تو یہ شب قدر جو آنے والی ہے اس کا اہتمام کریں اور بہترین طریقے سے عبادت الہی کے لیے آمادہ ہوں۔ تو 21 رمضان جو ہے یہ شہادت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور 21 رمضان ہی کو جو ہے جناب عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ آسمان پر بلائے گئے۔ آسمان پر جناب عیسیٰ جو اٹھائے گئے ہیں وہ 21 رمضان کی تاریخ تھی، اور 21 رمضان کو ہی 40 ہجری میں مولا امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پہ مسلمانوں نے بیعت کی ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرے امام کی بیعت نہیں ہوتی۔ جب ایک امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرا امام جو ہے وہ عہدہ امامت کو سنبھالتا ہے۔ تو 21 رمضان کو شہادت مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور 21 رمضان کو ہی جو ہے مولا امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پہ لوگوں نے بیعت کی ہے۔ 22 رمضان جو ہے یہ بھی شب قدر ہے، یعنی کہ شب 23 ہو جائے گی جو اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہفتے وار مناسبتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو تیاری کرنا چاہیے کہ ایام غم میں غم منائیں، عزاداری کریں، مولا کو یاد کریں، مولا سے قریب ہوں، مولا کی تعلیمات کو عام کریں، محبت کا اظہار کریں، مومنین کے ساتھ مل جل کر کام کریں، اور مولا کا جو پیغام تھا کہ مومنین کے درمیان اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، مومنین کے درمیان جو ہے پیار اور محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو غم کو سمجھنا چاہیے، اس کی ہمیں توفیق ملنا چاہیے۔ ہر امام نے جو ہے اس بات کی تاکید کی ہے کہ مومن کا مددگار بن کر رہے، ہمدرد بن کر رہے۔ مومن کے لیے مومن کو مددگار بننا چاہیے، نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے، کسی مومن سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ مومن کی قدر و قیمت امام کے درمیان، امام کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج جس امام کی ولادت مبارک ہے اس امام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ امام حالت اعتکاف میں تھے۔ اعتکاف ایک عبادت خدا ہے جو کم از کم 3 دن کی جاتی ہے، 3 دن سے کم اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کم سے کم 3 دن جامع مسجد میں قیام کرے اور وہیں پر وہ 3 دن عبادت الہی میں دعا و مناجات میں گزارے اور دنیا و مافیہ سے غافل رہے، یعنی وہاں بیٹھ کر اپنا کاروبار نہیں دیکھ سکتا، وہاں بیٹھ کر اپنا دکانداری نہیں دیکھ سکتا، وہاں بیٹھ کر جو ہے میچ کا اسکور نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ ہوتا ہے کہ یہاں مجلس بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، افطاری میں بیٹھے ہیں، لیکن IPL کا اسکور سب کو دیکھنا ہے۔ ہمیں احترام کرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں یا امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس چیز کی اگر ہمیں اہمیت ہوتی تو ہمارا موبائل کبھی بھی IPL کے لیے مسجد امام بارگاہ میں نہیں کھلنا چاہیے۔
مسجد اللہ کا گھر ہے، امام بارگاہ مولا حسین کا ادا خانہ ہے، دونوں اہم ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے عظمت کے اعتبار سے۔ یہاں انسان کو بیٹھ کر دینداری کرنا چاہیے تھا، یہاں بیٹھ کر انسان کو محبت اہل بیت کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ مولا حسین کی یاد میں ہونا چاہیے کہ مولا ہم آپ کے احسان کو یاد کر رہے ہیں، آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، آج صحیح و سالم دین ہم تک پہنچا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، مولا کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ لیکن شیطان اس مہینے میں قید کر دیا گیا ہے، لیکن ہم جو ہے آزاد ہیں، شیطان کے قید میں ہم ہیں کہ مسجد امام بارگاہ میں بیٹھ کے روزے کے عالم میں بھی IPL کا میچ ضرور دیکھتے ہیں۔ بھئی بعد میں دیکھ لو نا کہ کون جیتا کون ہارا، اتنا ہی شوق ہے۔ اپنے کو انسان کو آمادہ کرنا چاہیے، تقوی الہی یہی ہے، انسان اپنے کو بچائے، اپنے کو یاد دلائے کہ ہم کیا ہیں۔ مسجد میں بیٹھے تو یہ یاد رہے کہ ہمیں فالتو چیزیں موبائل میں نہیں دیکھنی ہیں، لغویات نہیں دیکھنا ہے، تلاوت کرو، جتنی آسانیاں ہیں ان آسانیوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ قرآن کریم ہے تمہارے موبائل میں، مناجات ہے، دعا ہے، مفاتی ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، اس میں قرآن پڑھو، مفاتی پڑھو، دعائیں پڑھو، نہ یہ کہ ہم جو ہے IPL کے اسکور میں لگے رہتے ہیں کہ کیا ہوا، اور یہ بھی نہیں کہ اسکور دیکھ کے تمام کر دیں، پورا پورا میچ بندگان خدا دیکھتے ہیں۔ عجیب انسان ہے، انسان اپنے کو پہچانے۔ تو ہر امام نے جو ہے مومنین کی قدر و قیمت بیان کی ہے۔ جب مومن کی قدر و قیمت اتنی ہے تو خود اذا خانے کی، امام بارگاہ کی، مسجد کی کتنی عظمت ہوگی۔ تو اعتکاف کم از کم 3 دن ہوتا ہے، جامع مسجد میں ہوتا ہے، محلے کی مسجد میں نہیں ہوگا، جامع مسجد جمعہ جہاں ہوتا ہو، جو شہر کی بڑی مسجد ہے اس میں کم سے کم 3 دن۔ دنیا مافیا سے غافل ہونا، یہاں بیٹھ کے تلاوت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کی تسبیح حمد کرنا ہے۔ باہر نہیں جا سکتے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، کھانا پینا رہنا سب کچھ مسجد میں کرنا ہوگا، یہ اعتکاف اسے بولتے ہیں۔ مولا امام حسن علیہ السلام حالت اعتکاف میں تھے، پلس پوائنٹ یہ کہ مولا طواف میں تھے، یعنی کہ مولا مکے میں اعتکاف بھی کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، ایسی عبادت میں مولا مشغول ہیں۔ ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میں بہت قرض دار ہوں، آج کے زمانے میں کہا جائے میں ہمارے اوپر لون بہت زیادہ ہے۔ امام نے کہا کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں بعد میں۔ تو اس نے پھر کہا مولا میں بہت پریشان ہوں، جس سے میرا قرضہ ہے وہ بندہ ہمیں پریشان کر رہا، اگر ہم نے نہیں دیا تو وہ قید خانے میں ڈلوا دے گا، جیل میں ڈلوا دے گا، پریشان ہوں مولا۔ مولا نے طواف چھوڑا، مولا نے اعتکاف چھوڑا، اور مسجد سے باہر آئے، اس بندے کی حاجت روائی کی، جو بندہ پریشان تھا، جس نے اپنی حاجت مشکل پریشانی امام کی بارگاہ میں رکھا، جو راوی ہے اس نے مولا سے کہا، جس کا نام میمون بن مہران ہے، وہ راوی نے مولا سے کہا مولا شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ اعتکاف میں ہیں، آپ طواف کے عالم میں ہیں، آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں، طواف چھوڑ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا مومن کی حاجت روائی کرنا 9000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 9000 سال کی نماز روزے سے بہتر ہے مومن کی حاجت روائی کرنا۔ امام نے طواف بھی چھوڑ دیا، امام نے اعتکاف بھی چھوڑ دیا مومن کی حاجت روائی کے لیے۔ تو ہر ائمہ معصومین علیہ السلام نے مومن کا احترام بتلایا ہے، مومن کی عظمت بتلائی ہے، مومنین کے ساتھ مل جل کر رہنے کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ،
محبت سے پیش آؤ گے، یہی امام کے چاہنے والوں کو تقویت ملے گی۔ امام کے چاہنے والے اگر ان کو تقویت مل گئی تو سمجھو امام وقت کو تقویت مل رہی ہے۔ اگر مومن پریشان ہوتا ہے تو امام بھی پریشان ہوتے ہیں، مومن خوشحال ہوتا ہے تو امام بھی خوشحال ہوتے ہیں۔ بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ اگر کوئی چاہنے والا محب بیمار ہوتا ہے تو اس کے بیماری کی وجہ سے امام بھی بیمار ہوتے ہیں، یہ خوش ہوتا ہے تو وہ امام بھی خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ محبت کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایک رشتہ ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ اہل بیت کی نگاہ میں اہل بیت کے چاہنے والا اتنا محترم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی محبت کا احترام کرتے ہوئے بندگان خدا سے، مومنین سے اظہار ہمدردی کریں، محبت کریں، مل جل کر کریں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ مل جل کر خدمت دین کر سکیں۔ خدا ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اس مہینے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، بہترین سے بہترین عبادت کرنے کی پروردگار توفیق دے۔ ہمارے والدین، ہمارے مرحومین سب کے گناہوں کو پروردگار معاف فرمائے، ہم سب کو دین و دنیا میں سرخرو فرمائے، دین مبین اسلام پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، امام کے چاہنے والے بن کر رہیں، امام کے ماننے والے بن کر رہیں، ظہور امام میں خدا تعجیل فرمائے، ہم سب کا شمار امام کے خادم و ناصروں میں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفان السیئات ولم یجازبها، سبحان من لا یزداد الا ما سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک کے رمضان کا 15 دن جو ہے ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ آدھا رمضان گزر گیا، اور الحمدللہ اس میں روزہ بھی رکھا گیا، تلاوت بھی کی گئی۔ بچے ہوئے دن کو بہتر سے بہتر طریقے سے منانے کی خدا سے توفیق مانگنا چاہیے، اور اس سے بہترین رزق مانگنا چاہیے کہ پروردگار ان 15 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عنایت فرما، اور بہترین طریقے سے ہمیں عبادت الہی کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام فضیلتوں کو رکھتا ہے، تمام شرف کو رکھتا ہے، تمام کرم کو رکھتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم تلاوت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، مومنین کو جو ہے افطار کرائیں۔ افطار کرانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب بیان کرتا ہے۔ کسی کو اگر ہم کھانا کھلا رہے ہیں تو اللہ کی خوشنودی اس سے ملنے والی ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر ہم روزے دار کو کھلا رہے ہیں تو یہ نور علی نور ہے، اور پھر اللہ کے مہمان کو کھلا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر شرف کیا ملنے والا ہے کہ مہمان یہ ہمارے نہیں ہیں بلکہ پروردگار کے مہمان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شرف بخشا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اس میں جو ہے تقوی الہی ہو، خضوع و خشوع ہو، نیت صاف ہو، اور یہ جذبہ ہو کہ ہم کسی پہچان والے کو نہیں، کسی رشتہ دار کو نہیں، بلکہ ہر آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اس کو کھلا رہے ہیں، تو یہ جذبہ اور بڑھ جائے گا،
اور اس کا ثواب اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو بچے ہوئے ایام میں زیادہ کوشش کریں کہ ہم نے جو کوتاہیاں ہو گئی ان کوتاہیوں کو بھی دور کریں، اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے خوشی خوشی مل جل کر دین کی خدمت کریں، دین کی نصرت کریں، عبادت الہی کو بجا لائیں، افطار کا انتظام کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کریں۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، محبتیں بڑھیں گی تو امام خوش ہوں گے، ان کی دعائیں ہمیں لگیں گی، ان کی دعائیں لگیں گی تو ہمیں دین و دنیا میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کا بھیجنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صل علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، بہترین سے بہترین اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، پروردگار دین اسلام پہ ثابت قدمی عنایت فرما، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔